بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ترکیب سے متعلق کسی طالب العلم نے ہم سے پوچھا تھا۔ ترکیب اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے چونکہ اصول کا چیپٹر، اور میرا خیال ہے اصول فقہ میں اصول شاشی کی یہ عبارت ہے۔ امر کے باب میں جہاں یہ آتا ہے کہ الامر لا یقتضی التکرار، امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، وہاں کی یہ عبارت ہے۔ تو ترکیب سے پہلے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہماری عبارت کا مضمون کیا ہے۔ یہ پہلے کلپ میں بھی ہم نے عرض کیا تھا، آج پھر ہم اسے دہرا رہے ہیں کہ ترکیب درست ہوتی ہی تب ہے جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ مفہوم عبارت کیا ہے۔ چونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور یہ بات کیا ہو رہی ہے، تو پیچھے اس کے یہ ہے کہ ایک بندہ آ کے کہتا ہے زوجنی، اس نے مجھے کہا زوجنی، زوج فعل امر اس نے ادا کیا اور اس نے کہا زوجنی، میری شادی کرا دے۔ ایک دفعہ اس کی شادی کروا دی تو اس کے اس امر پر عمل ہو گیا۔ اب دوبارہ اس زوج کی وجہ سے میرے اوپر شادی کروانا ضروری نہیں، ایک دفعہ شادی ہو گئی تو بات ختم ہو گئی، امر پر عمل ہو گیا۔ یہ ہے سبق۔ اب اس کی ترکیب کیا ہے اس جملے کی؟ لا يتناول هذا تزویجا مرۃ بعد مرۃ۔ ترکیب میں سب سے پہلے فعل ہے، جملہ فعلیہ بنے گا۔ جو جملہ فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ فعل کی تفصیل میں نے لکھ دی ہے۔ صیغہ فعل 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام اور باب۔ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع منفی معروف ہے، ثلاثی مزید فی ہے، اضافی فاتی ہے اور باب تفاعل ہے۔ یہ فعل اس کے آگے ھذا ہے، ھذا کا مشار الیہ پچھلا جملہ ہے جس میں اس نے زوجنی استعمال کیا ہے، لہذا یہ اس کا فاعل بنا۔ تزویجا مفعول بنا ہے۔ اتنے جملے کا اگر ہم ترجمہ کریں گے تو ترجمہ بنے گا یہ جملہ یا یہ بات اس کی شادی کو شامل نہیں، تزویج کو شامل نہیں ہے۔ اب جب اتنی بات ہوتی آگے ہے مرۃ بعد مرۃ، مرۃ مفعول فی بنتا ہے کیونکہ یہ وقت پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک بار یا ایک وقت کے بعد دوسرے وقت میں یہ شامل نہیں ہوگا۔ تو مرۃ بعد مرۃ، مرۃ نے بننا ہے مفعول فی، لیکن اس سے پہلے اس کا آگے تعلق بنے گا۔ لفظ ہے بعد، بعد ہمیشہ مفعول فی بنتا ہے چونکہ یہ اسماء الظروف میں سے ہے، جہات ستہ میں سے ہے، یہ ہمیشہ مفعول فی بنتا ہے۔ بعد مضاف، مرۃ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر مرکب اضافی، مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول فی۔ اب یہ مفعول فی کس کا ہے؟ ظرفیت کو پہچاننے کے لیے تھوڑا سا معنی پر غور کرنا ہوتا ہے، چونکہ ایک مرتبہ کے بعد والی مرتبہ، ایک مرتبہ کے بعد والی مرتبہ، پہچان کا یہ آسان سا اور چھوٹا سا ٹپ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ 100% یہ کام کرتا ہے، لیکن 80% تک یہ اچھا فارمولہ ہے کہ آپ کا ظرف جار مجرور ہو یا مفعول فی ہو، جب آپ اسے اپنی زبان سے اپنی صحیح اردو میں بولتے ہیں تو اس کے فوراً بعد جو لفظ آ رہا ہوتا ہے وہ اس کا تعلق لینا چاہتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ کے بعد والی مرتبہ، ایک مرتبہ کے بعد والی مرتبہ۔ اب یہ جو بعد ہے اس کے بعد یہ والا مرتبہ آیا ہے، اب اس میں مفعول فی بننا ہے، یہ فعل بھی نہیں، اس میں فاعل بھی نہیں، صفت مشبہ بھی نہیں، اس میں تفضیل بھی نہیں، یعنی جو چیزیں ظرف کو قبول کرتی ہیں ان میں سے یہ کچھ نہیں۔ تو ہمیں اس مقام پر ثابتتاً نکالنا پڑا۔ ثابتتاً نکالا، ثابتتاً نے اس کو قبول کیا، یہ ثابتتاً اس میں فاعل یا ضمیر اس کا فاعل اور یہ مفعول فی۔ اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اب یہ بنا مرۃ کی صفت، مرہ اپنی صفت سے مل کر موصوف صفت مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا مفعول فی لا یتناول کا۔ لا یتناول فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ، اپنے مفعول فی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا۔ یوں یہ اس کی ترکیب مکمل ہو جائے گی۔